السلام علیکم ناظرین، اننت ناگ نیوز کے اس خبرنامے میں تمام ناظرین کا خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان محمد یونس کھٹانہ، اور روزانہ کی خبریں سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑیے۔ آئے نظر ڈالتے ہیں جموں کشمیر کی تمام اہم اور بڑی خبروں۔ پلوامہ کی 4 سالہ بچی کی لاش جو شوپیان ضلع میں ایک ندی میں پھسل کر لاپتہ ہو گیا تھا، جمعہ کو ہیرپورہ علاقے میں ایک نالے سے برآمد کر لیا گیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ بچے کی شناخت پلوامہ کی ٹن گاؤں کے رہنے والے محمد حنظلہ کے طور پر ہوئی ہے۔ 27 اپریل کو دبجن پل کے قریب حادثاتی طور پر تیز بہاؤ والے پانی میں چلا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تیز بہاؤ والے پانی نے اس کو فوری طور پر دبا لیا۔ 5 دن کی تلاش مہم کے بعد آج صبح نالے سے ایک نشیبی مقام سے لاش کو برآمد کر لیا گیا ہے۔ اس واقعے سے پورے علاقے میں صدمے اور افسوس اور ماتم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ایس ایس پی اننت ناگ امود اشوک ناگپوری نے پالیسنگ اکاؤنٹیبلٹی کے معیار کو مضبوط بنانے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے معمول کی نگرانی اقدامات کے ایک حصے کے طور پر پولیس اسٹیشن لارنو اور پولیس اسٹیشن اچھا بل کا معائنہ کیا۔ دورے کے دوران ایس ایس پی نے دونوں اسٹیشنوں پر پولیس کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا، ریکارڈ رجسٹر اور سرکاری دستاویزات کی جانچ کی۔ خاص طور پر مقررہ طریقہ کار کے مطابق ریکارڈ کی مناسب دیکھ بھال اور بروقت اپ ڈیٹ کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ ایک نابالغ کی غمناک موت کے تناظر میں جس کی لاش کئی دنوں کی تلاش کے بعد برآمد ہوئی ہے، پلوامہ پولیس نے جمعہ کو ایک سخت ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے عوام اور میڈیا پر زور دیا کہ وہ اس واقعے سے متعلق کسی بھی ویڈیوز یا تصویر کو شیئر کرنے یا پھیلانے سے گریز کریں۔ جاری کردہ ایک بیان میں پلوامہ پولیس نے تمام سوشل میڈیا صارفین، ہینڈلرز اور میڈیا برادری کے اراکین کو سختی سے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس نابالغ سے متعلق کسی بھی ویڈیوز یا تصویر کو شیئر کرنے، اپلوڈ کرنے یا گردش کرنے سے سختی سے پرہیز کریں۔ تمام سوشل میڈیا صارفین، ہینڈلرز جنہوں نے پہلے ہی اس طرح کے حساس مواد کو اپلوڈ کر رکھا ہے، اسے ذریعے فوری طور پر ہٹانے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں قانون کے متعلقہ دفعات کے تحت قانونی کارروائی شروع کی جائے گی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جمعہ کو پلوامہ سے تعلق رکھنے والے 4 سالہ محمد حنظلہ کی المناک موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا، جس کی لاش شوپیاں میں کئی دنوں کی وسیع تلاشی آپریشن کے بعد برآمد ہوئی ہے۔ ادھر جموں کے ایک علاقے میں پیٹرول پمپ کے قریب ایک پل اچانک گر گیا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد کے جہاں بحق ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس حادثے میں 4-5 افراد کی موت کا اندیشہ ہے۔ بتا دیں کہ ڈھانچہ اچانک منہدم ہو گیا، جس کے باعث کئی افراد ملبے تلے دب گئے اور علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ریسکیو ٹیمیں بھاری مشینری کی مدد سے ملبے ہٹانے میں مصروف ہیں، جبکہ بڑی تعداد میں مقامی لوگ بھی جائے واقعہ پر پہنچ گئے تھے۔ حکام کے مطابق ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ پل گرنے کی وجوہات اور ہلاکتوں کے حتمی تعداد کا تعین ریسکیو آپریشن مکمل ہونے کے بعد کیا جائے گا۔ ادھر اننت ناگ میں پولیس نے منشیات سے متعلق سرگرمیوں کے خلاف اپنی مہم تیز کر دی ہے۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت 4 مقدمات درج کیے ہیں اور ضلع بھر میں الگ الگ کارروائی میں 5 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بتا دیں کہ ساگو میں پولیس اسٹیشن کوکرناگ کے ذریعے قائم کی گئی ایک ناکے چیکنگ کے دوران ماروتی سوزوکی کو روکا گیا، جس کا رجسٹریشن نمبر JK03Q4233 تھا۔ گاڑی نے مبینہ طور پر چیکنگ سے بچنے کی کوشش کی، لیکن الرٹ اہلکاروں نے اسے کامیابی سے روک دیا۔ 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اننت ناگ سے عاقب نثار رنگریز اور کشتواڑ سے عمر یوسف مہر کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ گاڑی کی تلاشی لینے پر تقریباً 13.36 گرام ہیروئن نمودہ برآمد کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر نمبر 39/2026 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ضلع کشتواڑ کے مغل میدان علاقے کے جنگلات میں سیکیورٹی فورس نے مشترکہ کارروائی کے دوران مبینہ ملٹنٹوں کا ٹھکانہ تباہ کر کے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر دھماکے خیز مواد کو برآمد کیا ہے۔
ذرائع نے بتایا کہ یہ کارروائی فوج کی 11 راشٹریہ رائفل جموں و کشمیر پولیس نے خفیہ اطلاع کی بنیاد پر انجام دی۔ اطلاع موصول ہوتے ہی جنگلات میں مشتبہ سرگرمیاں دیکھی گئی، جس کے بعد فورس نے فوری طور پر علاقے میں مشترکہ سرچ آپریشن شروع کیا۔ گنے جنگلات میں جاری منظم تلاشی مہم کے دوران فورس نے ایک مبینہ ملٹنٹ کا ٹھکانہ کا سراغ لگا کر اسے تباہ کر دیا۔ جموں و کشمیر کی انشد بدعنوانی بیورو نے سری نگر میں ایک ہیڈ کانسٹیبل کو مبینہ طور پر رشوت طلب کرنے اور قبول کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ ملزم، جس کی شناخت پرویز احمد کے طور پر کی گئی ہے، ایک مقامی باشندے کی شکایت پر ACB کی طرف سے بچھائی گئی کارروائی کے دوران پکڑا گیا۔ شکایت میں الزام لگایا گیا تھا کہ پولیس اہلکار ایک سرکاری معاملے کے سلسلے میں غیر قانونی تسکین حاصل کر رہا ہے۔ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عبداللہ نے جمعہ کے روز پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پر راجیہ سبھا انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی مدد کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ PDP اب اردو زبان کا مسئلہ صرف عوام کی توجہ اپنی اس حمایت سے ہٹانے کے لیے اٹھا رہی ہے۔ نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے الزام لگایا کہ PDP نے راجیہ سبھا انتخابات میں BJP کی حمایت کی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جمعہ کو لداخ میں کہا کہ صرف امن، ہمدردی اور باقی باہمی ہی بے چینی اور تنازعات کا مؤثر حل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گوتم بدھ کے مقدس تبرکات 75 برس بعد لداخ واپس لیا گیا ہے، جو ایک تاریخی اور روحانی لمحہ ہے۔ لیہ میں ایک اجتماعی سے خطاب کرتے ہوئے شاہ نے کہا کہ مقدس تبرکات کے لداخ میں موجودگی نے اس سال بدھل کو مزید اہم بنا دیا ہے، جس سے لداخ، کرگل اور دیگر علاقے کے لوگ ان کی روحانی اہمیت سے مستفید ہو سکیں گے۔